السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں بہادر سخت غصے میں حنلی بازار سے جانے لگتا ہے تو گوپتو اسے آواز دے کر روک لیتا ہے اور کہتا ہے مت جاؤ بہادر صاحب۔ بہادر کہتا ہے میں امیر سعد الدین کے کہنے پر اپنا قبیلہ یہاں لانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ اپنے امیر کو کہنا کہ اب میں ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا اور اپنے رستے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اندر سعد الدین ارطغرل کو کہتا ہے میری ذمہ داری یہاں مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ آج میں کونیا روانہ ہو جاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے کل ہم ترگوت اور اسلان کی شادی کر رہے ہیں، میں آپ کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں، لیکن آپ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ کو رکنے پر زور نہیں دوں گا۔ سعد الدین کہتا ہے اللہ خیر کرے۔ پھر سعد الدین وہاں سے چل پڑتا ہے۔ وہ باہر آتا ہے تو اس کا سامنا دھندار سے ہو جاتا ہے۔ دھندار اسے کچھ دیر دیکھتا ہے اور پھر کچھ کہے بغیر اپنی والدہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قلعہ جیسر میں آرس اس برقع پوش شخص کو اندر لے آتا ہے اور کہتا ہے قلعے میں خوش آمدید میرے دوست تیتن، مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ پھر تیتن اپنا نقاب اتار دیتا ہے اور کہتا ہے میں قلعے میں چھپ کر آنا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مسئلہ ارطغرل جیسے بڑے دشمن کا ہے، کیا مجھے اسے مارنا ہوگا؟ آرس کہتا ہے اسے مارنا تم جیسے عظیم جنگجو کے لیے بھی آسان نہیں ہے تیتن، تمہیں اس کے قبیلے میں گھسنا ہوگا۔ تیتن کہتا ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ آرس کہتا ہے یہ کام جتنا مشکل لگ رہا ہے اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہیں زخمی کرنا ہوگا۔ تیتن کہتا ہے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں آرس۔ آرس کہتا ہے ہم ان کی سب سے بڑی کمزوری رحم دلی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جیسا شیطان ارطغرل کو اس جگہ ضرب لگائے جہاں اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ تیتن کہتا ہے میں اپنی ریاست کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ دوسری طرف دھندار کہتا ہے مجھے اپنے بھائیوں کے قبیلے میں جانے کی ذمہ داری ملی ہے والدہ، میں تیز جا کر انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ارطغرل بھائی زندہ ہیں۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ سفر تمہارا دل اور دماغ کھول دے گا۔ دھندار ارطغرل کا ہاتھ چوم کر کہتا ہے مجھے اپنی دعائیں دیں بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں دھندار۔ پھر دھندار حکیم ارطغرل کو کہتا ہے اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے تو مجھے معاف کر دیں ارطغرل صاحب، مجھے اپنی دعائیں دیں۔ ارطغرل کہتا ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں دھندار صاحب، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ پھر دھندار صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سعد الدین گوپتو پر سخت غصے میں تھا اور اسے کہتا ہے تم نے بہادر کو روکا کیوں نہیں؟ وہ کیسے میرے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ گوپتو کہتا ہے میں نے اسے روکا تھا میری حضرت، لیکن اس کا کہنا تھا کہ امیر صاحب نے میرے بیٹے کی کوئی مدد نہیں کی، اس لیے میں اب ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے التمش صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں امیر حضرت۔ سعد الدین کہتا ہے اسے آنے دو۔ پھر سعد الدین کہتا ہے وہ اسلحان اور ترگت کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے اور تم بھی بہادر، حتیٰ کہ میں تمہیں اپنے ہی قبیلے کا سردار نہیں بننے دوں گا، تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ امیر سعد الدین کون ہے، میری رگوں میں انتقام کا خون ان کی رگوں میں زہر بھر دے گا۔ دوسری طرف قلعہ جیسر میں آرس تیتن کو زخمی کر رہا تھا۔ پھر آرس کہتا ہے تم ارطغرل کے قبیلے میں گھسو گے تیتن اور اس کے ہر قدم کے بارے میں مجھے آگاہ کرو گے۔ تیتن اپنا خنجر نکال کر کہتا ہے اس خنجر سے بھی مجھ پر وار کرو آرس، جو تم نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ پھر آرس اس کے بازو میں خنجر مار دیتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل کی رحم دلی کی قیمت اسے اپنے بچے کے ذریعے چکانی پڑے گی، تم اس کے بیٹے کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ گے۔ دوسری طرف ایک آدمی التمش سعد الدین کے پاس پہنچتا ہے۔ سعد الدین کہتا ہے آپ صحیح وقت پر آئے ہو التمش صاحب، آپ کی وجہ سے مجھے بہادر کے قبیلے کی ہر خبر ملتی رہی۔ التمش کہتا ہے ہمارا قبیلہ ہجرت کر رہا ہے لیکن سامان کافی زیادہ ہے، اس لیے قافلہ آہستہ ہو گیا ہے، میں چھپ کر آپ کو خبر دینے کے لیے آ گیا۔ سعد الدین اسے سونے کے سکوں کی پوٹلی دے کر کہتا ہے دونوں قبیلوں کے اتحاد کے لیے بہادر صاحب کا سردار بننا بہت ضروری ہے، لیکن اسلان خاتون رکاوٹ بن گئی ہے، اس لیے اس کا مرنا ضروری ہو گیا ہے۔ التمش کہتا ہے میری تلوار ہر وقت آپ کے حکم کے لیے حاضر ہے امیر حضرت۔ سعد الدین کہتا ہے تلوار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گوپتو تمہیں ایک زہر دے گا، یہ زہر تم اسما خاتون تک پہنچاؤ گے جو تمہاری اور اسلان دونوں کی دوست ہے۔ التمش کہتا ہے جیسے آپ کا حکم امیر حضرت۔ جاودار قبیلے میں سانجار اپنا سامان اکٹھا کر رہا تھا اور سخت غصے میں کہتا ہے ارطغرل نے سب کے سامنے میری بےعزتی کی اور مجھے یہاں سے بے دخل کر دیا، اور میرے بابا نے بھی اس کا ہاتھ چوم کر اس کی اطاعت کر لی۔ اتنے میں بہادر بھی اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس کا ہاتھ صرف انتقام لینے کے لیے چوما ہے بیٹا، اگر میں بھی تمہاری طرح بے دخل ہو جاتا تو ہمارا انتقام کون لیتا؟ اب تم سب سے بہترین اور مضبوط سپاہی اپنے ساتھ لے کر پہاڑوں پر چلے جاؤ اور ارطغرل کے خلاف تیاری کرو، وقت آنے پر میں تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو ایک اہم ذمہ داری دوں گا۔
یہ سن کر سنجار مسکرانے لگتا ہے اور پھر بہادر کا ہاتھ چومتا ہے۔ دوسری طرف تیتن زخمی حالت میں کائے قبیلے میں پہنچ چکا تھا۔ ایک چرواہا اسے دیکھ کر سامسا کو آواز دے کر کہتا ہے، یہ زخمی ہے، اس کی مدد کرو۔ یہ سن کر سامسا اور دوسرے سپاہی اسے گھوڑے سے اتار لیتے ہیں۔ تیتن کہتا ہے، میں ہنلی بازار کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھ سے سب کچھ چھین لیا، آپ میری مدد کریں۔ سامسا کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، آپ کون ہو؟ تیتن کہتا ہے، میں ایک عیسائی تاجر ہوں، میرا نام دریوس ہے۔ اس کے بعد وہ سب اسے اٹھا کر شفا خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف اسما جاویدار قبیلے کے باہر ایک جگہ پر آئی ہوئی تھی۔ اتنے میں الپامش وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے سونے کے سکوں والی ایک پوٹلی دے کر کہتا ہے، یہ تمہاری خدمت کا انعام ہے اسما۔ اسما کہتی ہے، امیر سعد الدین کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ پھر الپامش زہر والی شیشی نکال کر اسے دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ اسلان اور ترگت کے لیے شادی کا تحفہ ہے، اس سے ان دونوں کی موت ہو جائے گی۔ یہ کام کرنے کے بعد تمہیں ایک نہیں بلکہ 3 سونے کی پوٹلیاں ملیں گی۔ یہ سن کر اسما مسکرانے لگتی ہے اور پھر الپامش وہاں سے واپس مڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف گوکتو سعد الدین کو کہتا ہے، ہم کونیا روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں امیری حضرت۔ سعد الدین کہتا ہے، ہم ابھی نہیں جائیں گے، میں اسلحان اور ترگت کی موت کی خبر سن کر یہاں سے جاؤں گا۔ گوکتو پوچھتا ہے، اور بہادر کا کیا کرنا ہے؟ سعد الدین کہتا ہے، بہادر ارطغرل کی تلوار کا نشانہ بن جائے گا۔ ترگت اور اسلحان کی موت کے بعد تم الپامش کو مار دو گے، اس کی لاش کو دیکھ کر ارطغرل کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بہادر کے لیے کام کرتا تھا۔ پھر ارطغرل اسلحان اور ترگت کی موت کا ذمہ دار بہادر کو سمجھے گا اور اس کا سر کاٹ ڈالے گا۔ دوسری طرف کائے قبیلے میں حکیم ارطغرل تیتن کا علاج کر رہا تھا۔ اتنے میں ترگت بھی وہاں آ جاتا ہے اور سامسا سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے؟ سامسا کہتا ہے، اس کا نام دریوس ہے، یہ تاجر ہنلی بازار کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا، ہم نے اسے دیکھ لیا اور اس کی مدد کی۔ ترگت کہتا ہے، بہت اچھے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسلحان اپنی شادی کے لیے بہت خوش تھی۔ اسما خاتون اسے کچھ کپڑے تحفے میں دیتی ہے۔ اسلحان اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کی بہت تعریفیں کرتی ہے۔ کائے قبیلے میں ایک دعوت جاری تھی جس میں کچھ خاص آدمیوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس دوران ترگت ارطغرل کو بتاتا ہے کہ آج ایک آدمی دریوس زخمی حالت میں ہمارے قبیلے میں پہنچا ہے، وہ ایک تاجر ہے اور ہنلی بازار کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل کہتا ہے، اس کی مدد کر کے آپ نے اچھا کیا، لیکن دشمن ہر طرف موجود ہے، اس لیے آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ پھر ایما خاتون کہتی ہیں، کھانے کے بعد ہم ترگت کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ یہ سن کر سب بہت خوش اور پرجوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل سامسا کو کہتا ہے، کچھ کھانا اس تاجر کے لیے بھی لے جاؤ۔ یہ سن کر سامسا کچھ کھانا اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ قلعہ جیسر میں آرس نے اپنے کمانڈروں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، ارطغرل کی طرف سے ایک خط آیا ہے حضور۔ آرس کہتا ہے، پڑھو اسے۔ سپاہی خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا، میں کل قلعہ جیسر قلعے کا دورہ کروں گا، میں ہر چیز اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں جیسے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ آرس کہتا ہے، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ پھر آرس اپنے کمانڈروں کو کہتا ہے، یہ دورہ معمولی دکھائی دے رہا ہے، لیکن اصل میں ارطغرل اپنے شکار کو دیکھنے آ رہا ہے، یا تو وہ سب کچھ جانتا ہے یا کچھ نہیں جانتا، ہمیں دونوں صورتوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ابھی اس کے لیے ایک اچھی دعوت کا انتظام کرو۔ میں نے سنا ہے کہ ارطغرل نے بہادر کے بیٹے کو اس علاقے سے بے دخل کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امیر سعد الدین بھی اس کے آگے بے بس ہو گیا ہے، اب ارطغرل اور بڑے فیصلے لے گا۔ کمانڈر کوستاس کہتا ہے، ہمیں اس کے خلاف کیا احتیاطی تدابیر لینی چاہیے؟ آرس کہتا ہے، میں نے اس کے خلاف ایک سب سے بڑی احتیاطی تدابیر لے لی ہے، وقت آنے پر آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔